بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ میں اپنے بستر سے آہستہ سے اٹھا اور دبے پاؤں خالہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میں نے چپکے سے خالہ کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ خالہ نیند میں تھیں۔ میں نے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک میرا پیر خالہ کی سائیڈ والی ٹیبل سے ٹکرایا تو اس کے اوپر پڑا پانی کا جگ اچانک نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ خالہ ہڑبڑا کر اٹھی اور چلانے لگی۔ میں گھبرا کر وہاں سے پلٹا۔ اس سے پہلے کہ باقی گھر والے جاگ جاتے میں اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ شکر تھا کہ اندھیرے میں خالہ مجھے پہچان نہیں پائی تھی، ورنہ میری کیا عزت رہ جاتی۔ میں جو کام کرنے جا رہا تھا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ ماں باپ کا بہت لاڈلا تھا۔ ہم 7 بھائی تھے، ہماری کوئی بہن نہیں تھی۔ میں سب سے چھوٹا تھا۔ میری بچپن سے ہی عادت تھی جہاں بھی جاتا کوئی نہ کوئی کارنامہ کر کے آتا، مگر سب شکایتوں کے باوجود میرے ماں باپ نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا۔ انہیں لگتا تھا کہ سب ان کے بچوں سے جلتے ہیں۔ اسی طرح میں بڑا ہو گیا۔ بچپن سے میں فلموں کا شوقین تھا۔ اب میں فلمیں دیکھ دیکھ کر خود کو ہیرو سمجھنے لگتا تھا اور گلی کی ہر لڑکی مجھے فلمی ہیروئن لگتی۔ آتے جاتے لڑکیوں کو چھیڑنے لگا، مگر وہ ڈر کے مارے میری شکایت نہ کر پاتی۔ سکول میں بھی میں نے لڑکیوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ میری عمر اتنی نہیں تھی، مگر میں بڑا ہی عاشق مزاج بن گیا تھا۔ سکول میں کئی لڑکیوں کو لو لیٹر لکھے تھے، مگر کچھ کہتی نہیں تھیں۔ اسی وجہ سے میری ہمت بڑھ گئی، کیونکہ اگر وہ شکایت کرتی تو بات ان کے گھروں تک جاتی، اس طرح ان کی پڑھائی بھی چھوٹ جاتی۔ اور وہاں پر ویسے ہی سب ہی کو لڑکیوں کی پڑھائی پر اعتراض تھا۔ میں اور میرے 2 اور دوست ساتھ ہی لڑکیوں کو تنگ کرنے لگے تھے۔ ایک دن میں نے دیکھا ایک لڑکی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی ہوئی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ ہماری پچھلی گلی میں شاید کسی کے گھر جا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر جانے لگی، میں نے جلدی سے ایک رکا لکھا اور انتظار کرنے لگا کہ کب وہ نکلے گی۔ میں نے اپنے دونوں دوستوں کو بھی میسج کر کے بلا لیا۔ وہ آتے ہی پوچھنے لگے کیا بات ہے۔ میں نے بتایا کہ آج ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی نظر آئی ہے۔ وہ بھی شوق سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ لڑکی نکلی تو میں نے سیٹی بجائی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو میں نے رکا اس کی طرف اچھال دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے وہ رکا اٹھایا اور اندر واپس چلی گئی۔ ہم دوست ہنسنے لگے۔ لگتا ہے یہ تو پھنسنے والی ہے، مگر یہ ہماری خام خیالی تھی۔ اچانک ایک آدمی نکلا اور اسے دیکھ کر ہم تینوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ میں وہاں سے بھاگ نکلا، مگر رفیق اور ارشد اس کے ہتھے چڑھ گئے۔ میں گھر پہنچ کر امی کے پاس جا بیٹھا۔ اتنے میں میرا بڑا بھائی اندر آیا۔ آفاق تو کہاں تھا؟ میں نے اسے کہا کہ میں تو ادھر ہی تھا۔ بھائی نے امی کو بتایا کہ پچھلی گلی میں ارشد اور رفیق کو چودھری کے ملازم نے مار مار کر ادھموا کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک تیسرا لڑکا بھی تھا جس نے چودھری کی بیٹی کو رکا دیا ہے۔ خوف سے مجھے پسینہ آنے لگا۔ چودھری بڑا ظالم انسان تھا۔ اگر اسے علم ہو گیا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ بھائی نے پکڑ کر مجھے ایک تھپڑ مارا۔ کتنی بار تجھے منع کیا ہے کہ سدھر جا۔ میں رونے لگا تو امی نے جلدی سے مجھے چپ کروایا۔ بھائی کو پیسے دیے کہ جلدی سے وہ مجھے یہاں سے نکال کر لے جائے۔ اماں، میں اس منحوس کو کہاں لے جاؤں؟ اماں نے کہا اسے میری بہن شبانہ کے گھر لے جا، وہ شہر میں رہتی ہے، 3 گھنٹے کا سفر ہے۔ تم لوگ وہاں پہنچ کر مجھے خبر کر دینا۔ اماں نے جلدی سے میرے کچھ کپڑے تھیلے میں ڈالے اور کہا پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، میں کہوں گی کہ تم دونوں کل سے یہاں نہیں ہو۔ ہم لوگ اسی وقت وہاں سے نکل آئے۔ رات تک ہم خالہ کے گھر پہنچ گئے۔ ہمیں دیکھ کر خالہ خوش ہوئی۔ بھائی نے خالہ کو بتایا کہ اسے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب بھائی جا چکا تھا، اب مجھے زیادہ خوف نہیں رہا تھا۔ میں نے غور کیا کہ خالہ کی 4 بیٹیاں تھیں جو ہر وقت میرے آس پاس
तितलियों की तरह मंडलाती रहतीं। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खाला भी मेरे ऊपर सदकेवारी जाती थीं। सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे। खाला की बेटियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत थीं, मगर उनकी सबसे छोटी बेटी किसी हीरोइन से कम नहीं थी। तभी उस पर मेरा दिल आ गया। मैं भी उसके आगे पीछे फिरता, वो भी मुझे मुस्कुरा कर देखती। मगर खालू मुझे एक आँख नहीं भाता था। वो हर वक्त मुझे घूरता रहता था। उसके सर पर टोपी होती और हाथ में तस्बीह। मैं जितनी भी कोशिश करता, वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। मैंने खालू को खुश करने की खातिर सर पर टोपी भी रख ली। नमाज पढ़ने भी जाता। अब उनका रवैया मेरे साथ कुछ बेहतर था। वो समझे कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। कभी वो मुझसे बात कर लेते, जबकि मैं अंदर से शैतान था। फरहीन, जो उनकी सबसे छोटी बेटी थी, वो तो मेरे लिए पागल थी। हम दोनों छत पर जाकर खूब बातें करते। हमारी मुस्तकबिल की प्लानिंग ख़त्म ही ना होती। खाला मुझे रोज़ कुछ पैसे देती कि अपने लिए कोई चीज़ ले लेना, मगर इन पैसों में मेरा गुजारा नहीं होता था। मुझे तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैंने यहाँ भी नए दोस्त बना लिए थे। उन्हें खिलाने पिलाने के लिए पैसे तो चाहिए थे। तभी एक दिन खालू जल्दी घर आ गए। खाला को कमरे में बुलाया। मैं बरामदे में बैठा था। कमरे का दरवाज़ा खुला था। मेरी नज़र खालू के हाथ में एक मोटी सी नोटों की गद्दी पर पड़ी। वो खाला को दे रहे थे। इतने सारे नोट देखकर मेरे मुंह से राल टपकने लगी। मैं बहुत खुश था कि मेरे हाथ कुछ पैसे लगने वाले हैं। मैं खालू के जाते ही खाला के कमरे में गया। मैंने कहा, मेरे सर में दर्द है, एक कप चाय बना दें। खाला ने नगीन को बुलाया, जो उनकी बड़ी बेटी थी। उसे कहा कि भाई को चाय बना दो। वो अभी भी कमरे से निकली नहीं थी। मैंने कमरे का अच्छी तरह से जायज़ा लिया कि पैसे कहाँ हो सकते हैं। वहाँ पर एक अलमारी थी और एक साइड टेबल। मैंने सोच लिया कि किसी न किसी तरह इन पैसों को हासिल करूँगा, वरना क्या पता कल तक खालू वो पैसे कहीं और ले जाकर रख दें। खाला की नींद बहुत कच्ची होती थी। मैं खाला को नींद की गोली दूध में मिलाकर दे चुका था, मगर फिर भी वो हल्की सी आवाज़ पर ही उठ जाती। आज तो मैं बाल बाल बचा था, वरना अब तक जेल की हवा खा रहा होता। सुबह खाला ने बताया कि रात को कोई घर आया था। मैंने उनसे कहा, ये बात किसी को ना कहें, लड़कियों वाला घर है, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। खाला ने कहा, वाकई बेटा, तू सही कहता है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। ये मामला रफा दफा हो गया। शाम को खाला किसी काम से पड़ोसन के पास गई हुई थी। सारी बहनें कुरान मजीद की तिलावत कर रही थीं। तभी मैंने मौका पाकर खाला के कमरे में आ गया। मैंने अलमारी को अच्छी तरह देखा, मगर मुझे पैसे कहीं न मिले। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पैसे कहाँ रखे हैं। मैंने पूरा कमरा छान मारा। जब मैं अलमारी में आखिरी बार देखने लगा कि शायद पैसे नज़र आ जाएं, तो फरहीन वहाँ आ गई और बोली, तुम यहाँ अलमारी में क्या कर रहे हो? मैं एक लम्हे के लिए साकित हो गया, मगर जल्द ही खुद पर काबू पा लिया। मेरी मर्जी, मेरी खाला का कमरा। मैंने उसे आंखें दिखाईं, मगर वो अब भी मुझे घूर रही थी। मैंने कहा, अगर उसने ये बात किसी को घर में बताई तो मेरे पास उसके सारे मैसेजेस पड़े हैं, वो मैं खालू को दिखा दूंगा। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने उसे जाने का कहा तो वो चली गई। अब मैं अच्छे से जान गया था कि खाला ने पैसे कहाँ रखे होंगे। बस आज रात मुझे कुछ करना होगा। खाला के आते ही मैंने उनसे लाड प्यार करना शुरू कर दिया। वो तो पहले ही मेरे सदके वारी जाती थीं। वो बहुत खुश थीं कि मैं उनसे इतने अच्छे से बात करता हूँ। रात तक मैं उनके पास बैठा रहा। दूध में उनको आज नींद की 4 गोलियां इकट्ठी मिला कर दी थीं। मेरे सामने ही उन्होंने गिलास खाली किया। मैं उन्हें कहता कि मेरे दोस्त गांव से खालिश दूध लाते हैं। मैं तो ये सादत समझकर आपके लिए लाता हूँ कि आपके जोड़ों में दर्द रहता है। तभी मैंने कुछ सोचकर कहा, खाला आपके पाँव दबा दूं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, वो खुश हो गई। मैं काफ़ी देर तक बैठा उनके पाँव दबाता रहा। खाला मुझे दुआएं देती रहीं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर में खाला सो गई थी। मैंने उनके ऊपर चादर डाली। तब भी मेरी नज़र उनकी कमीज़ की जेब पर पड़ी। कमीज़ से मुझे पैसे तो ना मिले, लेकिन चाबी मिल गई।
میں نے دروازہ بند کیا اور جلدی سے بیڈ کے نیچے پڑے صندوق کو کھینچ کر باہر نکالا۔ چابی تالے میں ڈالی، ایک جھٹکے سے تالا کھل گیا۔ میں نے صندوق کھولا تو اس میں کچھ کاغذات کے ساتھ وہ نوٹ بھی پڑے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے نوٹ اٹھائے اور وہاں سے نکل آیا۔ میری تو عیاشی کے دن شروع ہونے والے تھے۔ میں بہت خوش تھا۔ جانے کیسے میری رات گزری۔ صبح ہوتے ہی میں باہر نکلا، خوب کھایا پیا اور دوستوں پر اڑایا۔ میں نے شام کو گھر جانے کا سوچا، مگر وہاں پہنچ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ گھر میں کافی لوگ جمع تھے۔ فرحین، نگین، آسیہ، نازیہ سب دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ خالو بھی رو رہے تھے۔ میں اندر گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں برآمدے میں خالہ کی میت پڑی ہوئی تھی۔ میں منہ کھولے حیرت سے دیکھے جا رہا تھا۔ خالو نے بتایا کہ صبح وہ کافی دیر تک سوتی رہیں۔ ہم لوگوں نے انہیں جگانے کی بہت کوشش کی، مگر جب زیادہ دیر ہوئی تو ہمیں شک ہوا۔ ان کو جگایا تو دیکھا ان کا جسم بے جان تھا۔ خالو بتاتے ہوئے رو رہے تھے۔ میں تو جیسے سانس لینا بھول گیا تھا، وہیں پر لڑکھڑا کر گر پڑا۔ سب لوگ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ کوئی پانی پلانے کی کوشش کرتا تو کوئی چپ کرواتا، مگر میں اپنے ہوش کھو گیا تھا۔ خالہ کا قاتل میں تھا، میری وجہ سے وہ اس دنیا سے گئی تھی۔ رات کو نیند کی گولیوں کی زیادہ مقدار نے ان کا دل بند کر دیا ہوگا اور وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ میرے تو سر پر آسمان آ گرا۔ میں اس طرح روتا رہا۔ کچھ دیر میں اماں ابا بھی آ گئے۔ مجھے دیکھ کر اماں پریشان ہو گئی۔ بس بیٹا، جو ہونا تھا ہو گیا، تو رو مت، وہ مجھے چپ کرواتی رہیں۔ جس عورت نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، اتنا پیار دیا، اسی کو میری لالچ نے مار ڈالا۔ خالہ کو گئے ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ میں نے تو اپنے کمرے سے نکلنا چھوڑ دیا۔ میرا ضمیر مجھے پل پل مارتا۔ بہت سوچنے کے بعد میں ایک دن گھر سے نکل آیا۔ آج خالہ کو گزرے 15 دن ہو گئے تھے۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ میں نے جاتے ہی بتا دیا کہ میں نے اپنی خالہ کا قتل کیا ہے، ان کے پیسے بھی چرائے ہیں، مجھے جیل میں ڈال دیں۔ تب ہی انسپکٹر مجھے دیکھنے لگا اور بولا، بچے یہاں کوئی فلم نہیں چل رہی جو تو ہیرو بن کر آ گیا ہے۔ اس کی بات پر سب وہاں ہنسنے لگے۔ میری عمر سے ان کو لگ رہا تھا کہ میں شاید ویسے ہی ہیرو گیری کر رہا ہوں، مگر میں نے ان کو سب بات بتا دی کہ کیسے میں نے خالہ کو گولیاں دیں، پیسے نکال کر لے گیا۔ تب انسپکٹر نے مجھے جیل میں ڈال دیا۔ میرا کیس صاف تھا، میں خود اپنا جرم قبول کر چکا تھا۔ خالو کو معلوم ہوا تو وہ مجھے ملامت کرنے وہاں آ گئے۔ اماں ابا نے تو ملنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ میری بربادی کے ذمہ دار بہرحال میرے ماں باپ ہی تھے۔ مجھے یاد تھا جب میں نے اسکول میں پہلی بار اپنے کلاس فیلو کے بیگ سے پین چرایا تھا، تب اماں نے اس کی شکایت پر اسی کو کھری کھری سنائی، جبکہ اماں نے وہ پین میرے بیگ میں دیکھ لیا تھا۔ کاش انہوں نے میرے چھوٹے جرائم کی پردہ پوشی نہ کی ہوتی۔ مجھے اسی وقت سب کے سامنے کھینچ کر تھپڑ مارا ہوتا تو آج میں یوں برباد نہ ہوتا۔ جب میں محلے کی بیٹیوں پر فکرے کستا تھا تو اماں ابا کو سب علم تھا، مگر وہ ہنس دیتے کہ بچہ ہے۔ کاش اماں ابا نے مجھے اچھے برے کی تمیز سکھائی ہوتی تو میں کسی کی عزت اور مال پر بری نظر ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچتا۔